یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حاج بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ جی مجھے آپ سے تھوڑا عین اللہ کے تعلق سے تھوڑی بات کرنی تھی۔ جی فرمائیں۔ یہ اکثر کیا ہے کہ جیسے کچھ ہمارے حنفی بھائی مقلدین اکثر یہ شور مچاتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات جو ہے اللہ کو عرش پر مانتے ہیں، جی اس کو عرش پر ماننے سے ایک جگہ میں جو ہے کہ اس کو مانتے ہیں، جس سے اللہ کے لیے ایک جگہ ایک مکان جو ہے وجود میں آتا ہے، اور یہ کفر ہے، جی یہ کہتے ہیں اکثر۔ جی تو اس تعلق سے مجھے تھوڑا جاننا تھا آپ سے کہ کیا یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اصل میں دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ جو لوگ اللہ کو عرش پر مانتے ہیں جی تو وہ ایک جگہ کو متعین کر لیتے ہیں، جی اور جگہ کو اللہ کے لیے متعین کرنا یہ کفر ہے۔ جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ خود کافر ہیں۔ جی دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ یہاں پر ہماری بات کا انکار نہیں کر رہے، جی ہماری بات کو کفر نہیں کہہ رہے وہ، جی بلکہ وہ اللہ کی بات کو کفر کہہ رہے ہیں۔ جی اللہ اکبر۔ یعنی یہ دعویٰ کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، جی یہ ہمارا اہل حدیثوں کا اپنا خود ساختہ دعویٰ نہیں ہے، جی 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 بلکہ یہ اللہ نے ہی ہمیں بتایا ہے، ہمارے رب نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ میں کہا ہوں جی بھئی یہ اللہ رب العالمین ہی تو بتا رہا ہے جی کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ جی یہ اللہ رب العالمین نے کہا وہی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ جی جی تو یہ تو اللہ رب العالمین خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور جب وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں عرش پر مستوی ہوں تو وہی ہم بات بتا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے یہ کفر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی بات کو کفر بتا رہا ہے، جی یہ ہماری بات نہیں ہے۔ جی طلحہ بھائی، اصل یہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں ہمارے کچھ بھائی کہ جی اللہ خالق ہے اور عرش مخلوق ہے، تو جب ہاں اللہ نے عرش کو نہیں بنایا تھا تب اللہ کہاں تھا؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ جس طرح جتنے بھی اعتراضات ہیں جی کہ اللہ کہاں تھا، کہاں نہیں تھا، کیسا تھا، کیا تھا، یہ سارے اعتراضات جہمیہ لوگ کرتے ہیں۔ جی جہمیہ یعنی جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر کنکر میں شنکر ہے، جی یعنی ہر کنکر میں شنکر یعنی اللہ ہر جگہ ہے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ جہمیہ ہیں، اور جہمیہ کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں جو اسلام میں بالکل منع کیے گئے ہیں۔ جی اللہ رب العالمین کے بارے میں صرف ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے بارے میں بتائی ہے۔ جی جو بات اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں بتائی ہے وہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بالکل خلاف شریعت ہے، بلکہ جہمیہ گمراہوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا نہیں ہے۔ جی بالکل، بھائی بتایا نہیں تو پھر ہم اس کے پیچھے کیوں پڑیں؟ کیوں پڑھیں اس کے پیچھے؟ صحیح بات ہے۔ یہ چیز ہے۔ ہاں، تو اور اس میں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے مطلب جیسے اللہ کو ہر جگہ ماننا، جی اس کو بھی وہ صحیح نہیں مان رہے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے عقیدہ کہ اللہ کو ذاتی اعتبار سے ہر جگہ مانا جائے، اور اللہ کو ایک جگہ ماننا یعنی عرش پر، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ کو وہاں مانا جائے جہاں اللہ پہلے تھا، یعنی جب عرش کو نہیں بنایا تھا اس وقت اللہ کہاں تھا، وہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایسا ان کا دعویٰ ہے۔ ہاں، تو ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ دلائل کی بنیاد پر قرآن کی روشنی میں یہ دعویٰ بالکل باطل اور مردود ہے۔ جی جب خود اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو پھر ہم یہ کیا کہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عرش نہیں تھا تو تب کہاں تھا، اس سے پہلے کہاں تھا؟ یہ سب باتیں ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم اہل السنہ والجماعت ہیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے
کہ جتنا اللہ رب العالمین ہمیں بتایا ہے ہمیں اتنا اس کے بارے میں معلوم ہے، اس سے زیادہ اور کم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جی، اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ شاید ایسا ایک سوال بھی ہوا تھا اس تعلق سے، استوا کے تعلق سے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ استوا معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، ہاں 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 سوال کرنا بدعت ہے، ہاں ہاں۔ ایسا تو قول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے ایک عظیم امام ہیں، جی اور سارے لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، سارے لوگ اپنا امام مانتے ہیں ان کو، بالکل، الحمدللہ۔ تو سارے لوگ مانتے ہیں الحمدللہ۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ بھئی اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جی لیکن استوا کا معنی معلوم ہے، الاستوا معلوم والکیفیت مجہول، جی اس کی کیفیت مجہول ہے کہ وہ کس طرح سے ہے کس طرح سے نہیں ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ عرش پر مستوی ہے۔ جی استوا کا معنی ہوتا ہے علو، اتنا معلوم ہے، جی یعنی کہہ رہے ہیں نا وہ استوا کا معنی تو معلوم ہے جی لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، وہ کس طرح سے نہیں ہے یہ مجہول ہے۔ جی جی اور اس پر تو بے شمار دلائل قرآن میں بھی موجود ہیں اور صحیح احادیث میں بھی موجود ہیں، جی اور ائمہ محدثین کے اجماع بھی اس پر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین ذاتی اعتبار سے اپنے عرش پر مستوی ہے۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ ہاں جی، اور ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ کچھ میرے ذہن سے کچھ باتیں نکل گئی ہیں اصل میں، جی کچھ اعتراض ایسے بھی کیے جاتے ہیں، یعنی یہ مکان کو ماننا، اللہ کے لیے مکان تجویز کرنا، یہ شرک ہے۔ یعنی اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں طلبہ بھائی کہ جو اللہ کو نہ تو عالم میں مان رہے ہیں تو یہ تو خیر شرک ہے ہی، نہ خارج عالم مان رہے ہیں، تو پھر وہ اللہ کو مان کہاں رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی ذات کا ہی وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، اصل تو یہ ہو گیا۔ جی 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 یہی بات، یہ بات بالکل اب آ گئے جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا آپ جی کو۔ جی جو لوگ اس طرح کے مطلب جو ہے نا سوالات کرتے ہیں، اس طرح کی گمراہیوں میں پڑتے ہیں جی کہ پہلے کہاں تھا بعد میں کہاں تھا، اگر عرش پر بتا دیا تو وہ جگہ لازم آ گئی، جی نہ جگہ میں موجود ہے نہ دنیا میں موجود ہے، نہ ہر کسی کے گمراہیوں میں پڑتے ہیں جی کہ پہلے کہاں تھا بعد میں کہاں تھا، اگر عرش پر بتا دیا تو وہ جگہ لازم آ گئی، جی نہ جگہ میں موجود ہے نہ دنیا میں موجود ہے، نہ ہر کسی کے ساتھ، تو گویا وہ اس طرح سے وہ اللہ کا انکار ہی کرتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی جگہ میں اس کو مانتے ہیں، تو بھائی جہاں بھی تم مانو گے تو وہ تو جگہ ہی ہوگی، وہ جگہ ہی ہوگی۔ جو بھی جگہ تم مانو گے، جو بھی جگہ مانو گے تو وہ تو ہے ہی جگہ۔ اب تم کہہ رہو کسی جگہ میں ہے ہی نہیں، ہاں، تو گویا اللہ کا انکار ہو گیا نا اللہ کا یہ، انکار ہو گیا، اس کی ذات کا بھائی انکار ہو گیا۔ بالکل ذات کا انکار ہوگا، یعنی وہ اللہ کا ہی سرے سے انکار کر رہے ہیں۔ جی جی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں خود یہ بتا رہا ہے میں کہاں ہوں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں عرش پر ہوں، لیکن پھر آگے یہ بھی بتا رہا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، جی ان اللہ کان علی کل شیء محیط، اس طرح کی آیتیں بھی ہیں قرآن میں کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہر چیز کے ساتھ میں ہے، ہر جگہ ہے۔ تو ہم جی یہ چیز بتا رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ چیز تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، جی لیکن وہ تو سرے سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ جی، قرآن کریم کی وہ سورہ بقرہ کی غالباً وہ آیت ہے طلبہ بھائی، جس میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا شاید صحابہ نے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے، مطلب ایسا کچھ سوال ہوا تھا، تو قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ میں تمہارے قریب ہوں، ہاں ہاں اس تعلق کہ سے بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہمارے قریب ہے۔ دیکھیں، اب یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ قریب ہے، جی تو اگر ہم مفسرین کو دیکھیں، قرآن کو سب سے بہتر جو سمجھنے والے ہیں وہ ہیں ائمہ مفسرین، جی جی اور حدیثوں کو سب سے بہتر سمجھنے والے ہیں وہ ہیں محدثین۔ جی اس طرح سے ایک طبقات ہیں لوگوں کے کہ بھائی کوئی کسی فیلڈ میں ماہر ہے تو کوئی کسی فیلڈ میں ماہر ہے، جی ہر بندہ تمام فیلڈوں میں ماہر ہونا ضروری نہیں ہے جی کہ ہر بندہ ہر چیز میں ماہر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ جی تو مفسرین جو ہے وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ جب ہم تفسیروں میں پڑھتے ہیں تو تفسیروں میں مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ یہاں پر قریب سے مراد اس کا علم ہے، جی یعنی اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے قریب ہے، ہر بندے کے قریب ہے اور ہر چیز کے قریب ہے۔ جی 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 تو یہاں پر اس کی ذات مراد نہیں ہے، جی بھائی اس کی دیکھیں مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں میں اس کے بارے میں، جی جو ہم نے سنی ہے اپنے اہل علم حضرات سے۔ جی یہ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ابھی فون پر، میں اتر پردیش سے بات کر رہا ہوں، میں سنبھل سے بات کر رہا ہوں، جی میں آپ سے کہوں کہ فاروق بھائی آپ جو ہے آپ کو یہ پریشانی ہے، آپ گھبرائیں نہیں، جی میں آپ کے ساتھ ہوں، جی تو کیا میں آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت؟ جی نہیں جی نہیں نہیں، میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ جی کسی بھی حال میں کوئی بھی پریشانی آئی تو انشاءاللہ میں آپ کی طرف سے آپ کا دفاع کروں گا، یعنی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جی بالکل یہی معاملہ
یہ جو ہے کہ انی قریب، کہ اللہ تمہارے قریب ہے، اس کا معاملہ بھی یہی ہے. اللہ تمہارے قریب نہیں ہے بلکہ اس کا علم تمہارے قریب ہے. وہ ہر لحاظ سے تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری بات کو سن رہا ہے. جی 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 تو اس کا مطلب وہ قریب ہی ہے لیکن ذاتی اعتبار سے قریب نہیں ہے. جی. ہاں، اس کا علم، علم کے ساتھ. اس علم کے اعتبار سے وہ تمہارے قریب ہے. جی جی تو اس کا معنی اگر یہ لیتے ہیں کہ وہ ذاتی اعتبار سے قریب ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی گمراہی ہے. جی. وہ جتنی بھی قرآن کے آیتیں ہیں جیسے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، یا سورہ قلم کی جو آیتیں ہیں کہ جہاں تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں تم 5 ہوتے ہو چھٹا میں، یہ ساری جتنے بھی اللہ کی آیتیں ہیں سب علم سے مراد ہے، اس میں علم مراد ہے. جی 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 جتنے بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ ہے کہ جہاں پر تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، اور جہاں پر یہ ہے کہ بھئی میں تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جی اور اسی طرح سے جتنی بھی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں ان آیتوں کا وہ معنی لیتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مفسرین سے ہٹا ہوا ہے، یعنی گمراہوں والا وہ ان سے معنی لیتے ہیں. کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا کیا اصول ہے؟ اتباع القرآن والسنت علی فہم السلف. ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں اپنے اسلاف کے فہم پر. اگر ہر آدمی اپنی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھنے لگا تو انجینئر مرزا اور غلام احمد قادیانی جیسے لوگ پیدا ہوں گے، اور پھر ہر آدمی اپنی اپنی راہ سے اپنا اپنا معنی لے گا، اور پھر ایک الگ الگ راہیں کھل جائیں گی. تو اسی لیے ہم سب کو متحد کرنے کے لیے ہمارے ائمہ نے، جو ہم سے زیادہ ماہرین ہیں، انہوں نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنی عقل سے نہیں سمجھتے بلکہ جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، جو اس فیلڈ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہم ان کے فہم سے اس بات کو ہم قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں. اب یہ جو قریب کا معنی لیتے ہیں کہ بھئی دیکھو قریب ہے کہ رائے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہاں تم 3 ہو چوتھا میں ہوں، 5 ہو تو چھٹا میں ہوں. تو یہ جتنے بھی معنی لوگ لیتے ہیں یہ ان کے خود ساختہ معنی ہیں. مفسرین، ائمہ، محدثین یہ معنی نہیں لیتے. یعنی گمراہوں والا وہ بالکل نظریہ رکھتے ہیں. اور امام ذہبی رحمہ اللہ، جو میں سمجھتا ہوں جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے تو بہت ہی پیاری بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام مومنین بلکہ صحابہ کیا دعویٰ کرتے ہیں. دیکھیں امام ذہبی ایک ایسا امام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں تمام مسلمان مانتے ہیں اپنا امام. تو انہوں نے کیا کہا کہ تمام مومنین بلکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف، یہ سارے کے سارے لوگ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے. کیا ہے؟ اپنے عرش پر مستوی ہے. اور یقولون الجہمیہ ان الباری تعالی فی کل مکان، کہتے ہیں کہ جہمیہ جو گمراہ فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان جہمیہ کے اس عقیدے سے، اس قول سے بالکل پاک ہے، اور اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے. تو یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں امام ذہبی کہ یہ جہمیہ کا قول ہے، یعنی گمراہ فرقوں کا قول ہے، اور اللہ اس سے پاک ہے، یہ امام ذہبی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تو سرے سے انکار کر رہے ہیں. یہ گھمنی ٹولہ ہے نا، گھمنی ٹولہ، یعنی گھمن جو گھماتا ہے، تو ان کو ایسا گھمایا اس نے کہ اللہ کا انکار کروا دیا ان لوگوں سے. اصل میں یہ فتنہ اسی کا ہے. ہاں، ذاتی اعتبار سے جو اللہ کو مانا گیا نا ہر جگہ، فتنہ ہے. ہاں، یہ اسی کا فتنہ ہے. اور اس نے اس فتنے میں لوگوں کو اتنا گھمایا تو ان کو اللہ کا انکار ہی کروا دیا. نہ مکان میں نہ زمان میں. وہ کہتے ہیں نہ اللہ مکان میں ہے نہ زمان میں ہے، یعنی نہ کسی جگہ ہے اور نہ کسی مکان میں ہے. تو بھائی جب کہیں ہے ہی نہیں تو یہ تو اللہ کا انکار ہو گیا بھائی، اس کی ذات کا انکار ہو گیا، اس کی ذات کا انکار ہو گیا. تو یہ تو اللہ کا سراسر انکار ہے. لوگوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے. لیکن کیا ہے اصل میں فاروق بھائی، کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو مخلدین حضرات ہیں نا، دوسرے ممالک میں آپ جائیں گے، عربوں میں یا دوسرے ممالک میں، اتنے متشدد نہیں ہیں، بلکہ وہ قرآن و حدیث کی جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. قرآن و حدیث کی دلائل اگر ان سے ثابت ہو جائیں تو مان لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کے متشددین یعنی ہندو پاکستان کے یا بنگلہ دیش کے جو ہے نا، وہ اس قدر متشدد ہیں، وہ اللہ کی بات کو بھی یہ سمجھ کر کے ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ تو اہل حدیثوں کی بات ہے. ہاں بالکل. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ بات اللہ نے کہی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ کر کے ٹھکرا دیتے ہیں یہ تو غیر مقلدوں کی بات ہے، ہماری نہیں ہے. تو وہ ہماری بات کا انکار نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کر دیتے ہیں. اور حد یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں. جب وہ اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ نہ عرش پر ہے اور نہ کسی جگہ میں ہم مانتے ہیں،
تو پھر بھائی اللہ کا تو انکار ہے سرے سے. بالکل. اب آپ اس کو چاہیں مطلب جو ہے ڈھکا چھپا کر کے کچھ بھی پیش کرو، اس سے سونے کا ورق لگا دو، چاندی کا ورق لگا دو، لیکن اندر تو گندگی ہی ہے نا. زندگی ہے، صحیح بات ہے. ہاں تو آپ تو انکار کر چکے ہیں بالکل. اب چاہے سونا بنا کر کے پیش کرے لوگوں کے سامنے، بہت اچھی بات پیش کرے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے. ایک طریقے سے آپ اللہ کا انکار ہی کر رہے ہیں. آپ جو بھی تعویل کریں وہ آپ کو مبارک ہو. جی جی جی. یہ رہتا ہے ان کا. جی ہاں جی ہاں. تو صحیح عقیدہ جو ہے فاروق بھائی جی وہ یہی ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بتایا ہے ہم وہی بات کہہ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. جی اللہ رب العالمین خود یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے 6 دن میں جو ہے زمین اور آسمان بنائے، پھر میں عرش پر مستوی ہو گیا. تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو یہ جگہ کا تعین، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جگہ کا تعین ہے، آپ ایک جگہ میں خاص کر اللہ کو، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ کا تعین بھائی اللہ نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے. بالکل بالکل. ہم تھوڑی کر رہے ہیں اپنی طرف سے. اعتراض اللہ پر ہو رہا ہے وہ. بس یہ تو آپ قرآن پہ اعتراض کریں، اللہ پہ اعتراض کریں. بالکل یہ بالکل. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. صحیح بات. اگر آپ اس کو جگہ کا تعین کہتے ہیں، جی ہمارے حساب سے تو یہ ہے کہ بھئی اللہ نے جو اپنے بارے میں بتایا جی جی جی. وہی 100% صحیح ہے. بالکل بے شک بے شک. ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے اتنا جتنا اللہ نے ہمیں بتایا، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے اللہ کے بارے میں. تو اللہ جب جتنا اللہ نے ہمیں بتایا اپنے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اتنا ہی جانتے ہیں. اس سے زیادہ اس سے کم ہم نہیں جانتے. اسی پر ہمارا ایمان ہے. تو جب بھائی اللہ خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اللہ کے بندو، کہ میں عرش پر مستوی ہو گیا 6 دنوں کے بعد میں، زمین اور آسمان کے بعد میں، تو بھائی ہم کیوں یہ کہیں کہ وہ عرش پر نہیں ہے اور ایسا نہیں اور ویسا نہیں ہے. بھائی قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اور قرآن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا علم ہر جگہ ہے. اصل میں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے طلحہ بھائی کہ جیسے استوا کے جو معنی لیے جاتے ہیں وہ غلبے کے لیے جاتے ہیں، کہ غلبہ یعنی غالب ہوا، غلبہ ہوا اس کا عرش، یعنی اس کی عرش آخری مخلوق ہے آسمان کے اوپر، اس کے اوپر وہ غالب ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یعنی اللہ یہ تو غالب ہوا، یہ کہاں کہا ہے کہ اللہ وہاں ٹھہر گیا، اس سے آگے اللہ نہیں ہے. یہ سا بھی اعتراض کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ جو غلبہ والا مسئلہ ہے، جی میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے خود ساختہ ایجاد ہے لوگوں کی. جی کیونکہ دیکھیں بخاری شریف جب آپ کھولیں گے، جی بخاری شریف جب کھولیں گے اور کتاب التفسیر اس میں دیکھیں گے آپ، جی. تو جو اس میں جو حدیث لائے امام بخاری رحمہ اللہ، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ بات انہوں نے اپنے استاد سے ہی سنی ہوگی، سیکھی ہوگی. جی بتا رہے ہیں کہ استوا کا معنی کیا ہے. جی تو بتا رہے ہیں العلی علی العرش، یعنی وہ بلند ہوا اپنے عرش پر. جی. تو مطلب استوا کا معنی غلبہ لینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحابہ کی بھی خلاف ہے. اگر آپ قرآن کی کسی آیت کا وہ معنی لیتے ہیں جو صحابہ نے نہیں لیا، تابعین نے نہیں لیا، اور آپ ایسا معنی لے رہے ہیں جو ان کے خلاف ہے، اپوزٹ ہے بالکل، جی تو ایک اگر صحیح بندے سے صحیح جس کی عقل بالکل صحیح کام کر رہی ہے وہ یہی کہے گا نہیں آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کا معنی غلط ہے، کیونکہ قرآن کو صحابہ اور تابعین نے زیادہ سمجھا ہے. بے شک بے شک. تو معنی قرآن کی آیت کا وہی معتبر ہوگا جو صحابہ بیان کریں گے، یہ تابعین بیان کریں گے. بالکل. تو صحابہ کے شاگرد یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن تھے، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ، بلکہ انہوں نے مناظرے بھی کیے تھے یہودیوں سے قرآن کے سلسلے میں. تو عبداللہ ابن عباس کے عظیم شاگرد، اب ظاہر سی بات ہے یہ چیز انہوں نے اپنے استاد سے سیکھی ہوگی. تو ان کے عظیم شاگرد یہ بتا رہے ہیں کہ استوا کا معنی ہوا العلی علی العرش، اعلی علی العرش یعنی اللہ تبارک و تعالی عرش پر بلند ہوا. تو وہ غلبہ مراد نہیں لے رہے ہیں، بلند ہوا. تو یہاں پر غلبہ اگر یہ مراد لے رہے ہیں تو یہ بھی صحابہ کے خلاف ہے. ہاں تو ان کا بالکل عجیب و غریب معاملہ ہے، جہمیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں. اصل میں ان لوگوں نے اعجاز بھائی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یہ لوگ. جی 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 بالکل. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بس. آمین آمین یا رب العالمین. طلحہ بھائی بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کا کچھ وقت لے لیا. نہیں جزاک اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ تو علم کی بات ہے، دین کی بات ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ مومنین کے لیے یہ نفع بخش باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کریں. تو ہم اللہ اس کا رسول کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند کی چیزیں ہیں، نفع بخش چیزیں ہیں یہ. چلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین آمین یا رب. اور جو گمراہ لوگ ہیں کہ ان کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں بس. جی آمین یا رب اللہ. جزاک اللہ. چلیے ٹھیک، وعلیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.